فیروز، ادھر آنا بیٹا۔ اسے اپنے پیچھے مانو سی آواز سنائی دی تو وہ رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ چچا منور نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ پلٹ کر چچا کی طرف مڑا۔ اس نے انہیں محض سر کے اشارے سے سلام کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ جیتے رہو، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہو تم۔ انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ جی چچا، وقت بھی تو اتنا گزر گیا ہے، اس نے کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے جواب دیتے چچا کے پیچھے موجود ان کے خاندان پر ایک نظر ڈالی۔ چچا کی بیٹی کتنی عجیب و غریب سی ہے۔ نور کے موٹے چشمے کو دیکھ کر اس نے قیاس کیا، جو 2 چوٹیاں بنائے چشمے کے پیچھے بڑی بڑی آنکھوں سے پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ چچی پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی فسادی چچی کے مزاج سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ یہ سارا جھگڑا اور فساد انہی کا پھیلایا ہوا تھا، جنہوں نے 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ ایک ہی شہر میں رہتے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ چچی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اسے نظر انداز کرتی ارد گرد موجود لوگوں پر نظریں مرکوز کر دی۔ اسے بھی چچی کی کہاں پرواہ تھی۔ بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ چچا نے دھیمی آواز میں اگلا سوال کیا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ چچا کو آج اپنے بڑے بھائی کی طبیعت کا خیال کیسے آ گیا؟ اگر اتنی ہی فکر ہے تو بھائی سے آ کر پوچھ لیں، وہ کہنا چاہتا تھا پر لب سی گیا۔ جی ٹھیک ہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ چچا کے رویے میں اس قدر تبدیلی اسے کچھ ہضم نہ ہو رہی تھی۔ یہ وہی چچا تھے جو چیخ چیخ کر اس کے باپ سے ساری زندگی کبھی نہ ملنے کا اعلان کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے اکلوتے بڑے بھائی سے مرنا جینا تک ختم کر دیا تھا۔ اب بابا کی طبیعت کی انہیں کیوں فکر ہونے لگی؟ اس نے اپنے ذہن کو خیالوں سے جھٹکا اور شادی ہال سے باہر نکل آیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائے گھر کی طرف روانہ تھا۔ عجلت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی نخریلا اور مغرور تھا۔ اسے نہ تو زیادہ گھلنا ملنا پسند تھا، نہ زیادہ بات چیت کرنا۔ اس کا حلقہ احباب بے انتہا مختصر تھا، جو سبھی اعلیٰ اور عمدہ ذوق کے مالک تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ہی شخص سے متاثر تھا، اپنے پپھو کے بیٹے حمزہ بھائی سے، جو بیرون ملک سے ڈگری لے کر لوٹے تھے۔ بے انتہا نفیس طبیعت کے مالک حمزہ بھائی کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا۔ اس کا زیادہ تر وقت بھی حمزہ بھائی کے ساتھ گزرا تھا۔ پڑھائی اور پھر شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میں وہ بالکل مصروف ہو گئے۔ خاندان میں ویسے بھی زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ اس کے والد حمید اور چچا صدیق 2 ہی بھائی تھے، جبکہ ان کی ایک بہن تھی۔ دادا کے بڑے سے گھر میں وہ کئی سال اکٹھے رہے۔ حمید کا ایک ہی بیٹا فیروز اور ایک بیٹی نمرہ تھی، جبکہ صدیق کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی نور تھی۔ چچا کی شادی کے بعد سے گھر کا ماحول کچھ بدل سا گیا۔ چچی تیز مزاج کی خاتون تھی۔ وہ کسی کی کوئی بات یا مداخلت برداشت نہ کرتی، جبکہ ان کے خاندان میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ خاندان کے بزرگ کیا کرتے۔ خود فیروز کی ماں کو اپنے میکے جانے کے لیے بھی ساس سسر سے اجازت لینی پڑتی۔ انہوں نے تو اس بات کا کبھی برا نہیں منایا اور نہ آواز اٹھائی، بلکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ خاندان کے بزرگ اگر سر پر موجود ہوں تو ان سے اجازت لے کر جانا اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سر پر بزرگوں کا سایہ موجود ہے۔ مگر چچی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ساس سسر کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھتی تو جیٹھ جیٹھانی کو بھلا کیا سمجھتی۔ شادی اور پھر بچوں کے پیدائش کے بعد سے چچا بھی بدلتے گئے۔ ان کی لاپرواہی اور ان کی بیوی کی گستاخیاں دیکھ کر دادا زیادہ غصہ برداشت نہ کر پائے۔ چچا نے زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، مگر جب دادا کا ڈنڈا چلا تو چچا کو اپنی ٹانگوں کی فکر ہوئی۔ دادا نے چچا کی وہ عزت افزائی کی کہ چچا کو چہرہ چھپا کر نکلنا پڑا۔ دادا نے محض زبانی عزت افزائی پر صبر نہیں کیا، بلکہ اپنی وصیت لکھوا بیٹھے۔ زمین و جائیداد میں سے بیٹی کا حصہ نکالنے کے بعد تمام جائیداد بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی، مگر وہ بڑا سا گھر جس میں سب مل کر رہتے تھے وہ فیروز کے والد حمید کے نام کر دیا اور چچا اور چچی کو وہاں سے چلتا کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد
इस घर को उनका बड़ा बेटा आबाद करे। अब दादा ने सही किया था कि गलत, मगर बेटे के दिल में रंजिश पैदा हो गई। चचा ने घर से निकाले जाने का इतना बुरा ना मनाया, मगर वो घर हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गया। ये बात उनसे बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने सारा कसूरवार अपने बड़े भाई को समझा, जिसने अपने बाप को वरगलाकर छोटे भाई के साथ ज्यादती की और उनका हक हड़प कर लिया। बाप के सामने बोलने की चचा की हिम्मत ना पड़ी। एक दिन दादा किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो चचा और चची मौका देकर आ पहुंचे और फेरोज के माँ बाप को इस कदर जलील किया कि खुदा की पनाह। हमीद अपने छोटे भाई की मिन्नतें करता रहा, देख भाई, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। अब्बा का गुस्सा ठंडा होते ही मैं अब्बा की वसीयत बदलवा दूंगा और तुझे इस मकान में से भी आधा हिस्सा ज़रूर मिलेगा। मैं खुद तुझे हिस्सा दूंगा। अभी कुछ अरसा बर्दाश्त कर ले, अभी अब्बा गुस्से में है। मगर भाई के वादे और तसल्ली काम ना आई। चचा की आंखों पर न जाने कौन सी बदगुमानी की पट्टी बंधी थी। वो बड़े भाई से मरना जीना ख़त्म करके दूसरे शहर जा बसे। दादा और दादी की बीमारी के सिलसिले में वो कभी अकेले तो कभी बीवी बच्चों समेत मिलने चले आते, मगर भाई से तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। बच्चे भी बड़े हो रहे थे जब वो अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख रहे थे, तो आपस में कहाँ मोहब्बत कायम होनी थी। अब बच्चे अपने अपने माँ बाप को बेकसूर और बाकियों को गुनहगार समझते। फेरोज ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था जब उसके दादा दुनिया से चल बसे और उनके पीछे जाने में दादी ने भी ज़्यादा वक्त ना लिया। फेरोज की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बैरून मुल्क से डिग्री हासिल करे, लिहाजा वो तालीम हासिल करने बैरून मुल्क सुधार गया। माँ बाप के पास उसका आना जाना लगा रहता, मगर पुप्पो के अलावा वो दीगर रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता। अब जबकि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस लौटा था तो सभी रिश्तेदार उसे बारी बारी दावतों पर बुला रहे थे। वो जाना तो ना चाहता था, मगर अम्मा अब्बा की खुशी की खातिर तैयार हो जाता। वो तो जब निबरा ने उसे छेड़ा कि सब रिश्तेदारों का उसे दावत पर बुलाने का असल मकसद क्या है, तो वो सुनकर चौंक गया। क्या मतलब, क्या असल मकसद है, वो समझने से कासिर था। निम्रा की शरारती मुस्कुराहट उसे शकू को शुभात में डाल गई थी। अरे भाई, वो अपनी बेटी आपके साथ रुखसत करना चाहते होंगे, और क्या। वो जल्दी से बोली तो अम्मा ने घूर कर उसे देखा। तुम अपनी चोंच बंद रखो, सब ऐसी सोच नहीं रखते, और फिर इसमें हर्ज ही क्या है। अच्छा है ना, फिरोज खुद ही सबका रहन सहन तौर तरीका देख ले, ताकि अपनी होने वाली बीवी को अपनी पसंद से इस घर में लाए। अम्मा की बात सुनकर वो बुदक कर पीछे हटा। क्या अम्मा, मेरा फ़िलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं, आप भी ये सब दिल से निकाल दें। वो माँ को समझाता दिल में अब किसी भी दावत को कबूल ना करने का पक्का इरादा करने लगा। काफ़ी सालों बाद चचा वापस इसी शहर में आ बसे तो एक शादी में फिरोज़ की चचा से इत्तफाकिया मुलाकात हुई। उसने इस बार चचा के रवैये में काफ़ी नरमी महसूस की, मगर फिरोज़ का दिल चचा की तरफ से इस कदर मैला था कि साफ ना हुआ। उसने घर आकर अपने बाप से चचा का जिक्र किया तो वो ऐसे खुश हुए जैसे भाई खुद उनसे मिलने चला आया हो। हमजा भाई काफ़ी दिनों बाद पुप्पो के साथ आए तो वो खुश हो गया। आप कहाँ होते हैं? आजकल मैं घर भी आया था, आपसे मुलाकात ही ना होने पाई। वो शिकवा करता उनसे लिपट गया। बस यार, जॉब के साथ साथ एक काम भी शुरू किया है तो वहीं मसरूफ़ होता हूँ। वो उसे अपने काम की तफसील बताने लगे। आज मैं एक ख़ास मकसद से आई हूँ भाई। पुप्पो के बोलने पर फिरोज़ ने चौंक कर देखा। मैं चाहती हूँ कि दरख्शां और फिरोज़ का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। उन्होंने अपनी बेटी दरख्शां का नाम लिया तो फिरोज़ कुछ हैरान हुआ। दरख्शां बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई मगर मॉडर्न लड़की थी। वो फिरोज़ से सामना होने पर बहुत खुश होती, मगर उसमें यही एक मसला था कि वो बहुत मॉडर्न लिबास ज़ेबतन करती। उसके अलावा उसमें कोई कमी ना थी। वो ख़ानदान की बाकी सभी लड़कियों से बढ़कर थी। देखो, आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि लड़की वाले घर में बैठकर लड़के वालों के आने का इंतज़ार करते रहें, और फिर ये सब तो गैरों में चलता है।
अपनों का तो यही फ़ायदा होता है। दरअसल दरख्शां के 1-2 अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। उसके बाबा चाहते हैं कि उन रिश्तों में से किसी को फाइनल करके दरख्शां को रुखसत कर दें, मगर मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी मेरे भाई के घर की बहू बने। पुप्पो ने इतने लाड से साथ बैठे भाई का बाजू पकड़कर कहा कि इनकार की गुंजाइश ना छोड़ी। हमीद का छोटा भाई तो मिलना पसंद ना करता। एक बहन ही थी जो उनकी खबरगिरी करने को चली आया करती। छोटा भाई तो मरना जीना ख़त्म किए बैठा था। देखो शगुफ्ता, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरी बहन की बेटी मेरी बहू बन जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी भला। मगर फ़िरोज़ की मर्ज़ी के बग़ैर मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुम फ़िरोज़ से पूछ लो उसकी क्या मर्ज़ी है, तुम्हारे सामने बैठा है। भाई ने अपनी मर्ज़ी जाहिर करके सारी बात फ़िरोज़ पर डाल दी। हाँ फ़िरोज़, अपनी पुप्पो से क्या शर्माना, बताओ तुम्हारी क्या मर्ज़ी है बेटा। फ़िरोज़ ने हैरान नज़रों से अब्बा को देखा जो खुद आसानी से दामन बचा गए थे। पुप्पो, मैं सोच कर जवाब दूंगा। वैसे तो दरख्शां अच्छी लड़की है, पर उसका पहनना ओढ़ना मेरे मिजाज से मेल नहीं खाता। उसने साफ बात बताई। ओहो, ये तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम उसे जैसा लिबास पहनाओगे वो वैसा पहनेगी। वो तो उसके बाप ने उसको बहुत ढील दे रखी है। मुझे तो खुद हद से ज़्यादा फैशन पसंद नहीं। इस बात की फ़िक्र तुम ना करो। पुप्पो ने उसका वो एतराज़ भी ख़त्म किया। दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो बाकायदा रिश्ते की तैयारी की गई। उसके माँ बाप बड़ी खुशी से उसके लिए दरख्शां का रिश्ता मांगने उसकी पुप्पो के घर जा पहुँचे। वो लोग फ़िरोज़ को भी ज़बरदस्ती साथ ले गए। दरख्शां फूल की मानंद खिली हुई थी। वो ना तो शर्माई और ना घबराई, बल्कि मज़े से सबके साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आज उसने मशरक़ी लिबास पहन रखा था। उसकी रंगत चमक रही थी। फ़िरोज़ कन अखियों से उसका जायज़ा लेता दिलो जान से मुतमईन हो गया। दरख्शां के लिए आज उसका दिल मुख्तलिफ अंदाज में धड़क उठा था। खाने के बाद वो हमज़ा भाई के साथ छत पर चला आया। हमज़ा का फ़ोन आया तो वो एक तरफ होकर सुनने लगा। तभी दरख्शां चाय लिए चली आई। तुम्हें मालूम है ना आज हम किस मकसद से आए हैं? उसे दरख्शां के रवैये से बिल्कुल एहसास ना हुआ कि उसके रिश्ते की बात चल रही है, लिहाजा पूछ बैठा। नहीं, किस मकसद से आए हैं? वो हैरानी से बोली तो फ़िरोज़ भी हैरान हुआ। लड़की, तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। पुप्पो की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुल्हन बनो। वो मुस्कुराया तो दरख्शां का रंग उड़ सा गया। अच्छा, तो अम्मा ने कुर्बानी के बकरे के तौर पर आपको चुना है? वो कहकहा लगाकर हंसी तो फ़िरोज़ को उसकी हंसी कुछ अजीब सी लगी। क्या मतलब? वो पूछे बिना ना रह सका। मतलब आप अम्मा से ही पूछिए जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। मैं तो चली। वो अपना दुपट्टा लहराकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। फ़िरोज़ को उसके रवैये की समझ नहीं आई तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। जानता था कि वो उसे जानबूझ कर परेशान कर रही थी। पुप्पो को न जाने किस बात की जल्दी थी। उन्होंने रिश्ते के अगले हफ्ते ही ना सिर्फ हाँ कर दी बल्कि निकाह की तारीख भी तय कर दी, जो तीसरे दिन सरअंजाम पाना था। पुप्पो, निकाह की क्या ज़रूरत है? तैयारियां हो जाएं तो निकाह रुखसती साथ रख लेंगे। फ़िरोज़ की बहन निम्रा ने पुप्पो को मशवरा दिया। निकाह पहले हुआ हो तो तसल्ली रहती है, बाकी तैयारियां तो होती रहेंगी। पुप्पो की बात पर कौन एतराज़ करता? वैसे भी फ़िरोज़ को पुप्पो का पूरा घराना पसंद था। वो भी चुपचाप मान गया। वक्त गुजरने का पता न चला। पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी की गई थी। फ़िरोज़ के माँ बाप चाहते थे कि दरख्शां और फ़िरोज़ एक साथ जाकर ख़रीदारी कर लें, मगर पुप्पो टाल गई। निकाह के बाद साथ ही जाएंगे, अभी मैं खुद ले जाऊंगी दरख्शां को बाज़ार। निकाह का दिन आ पहुंचा। फ़िरोज़ किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर घनी मूंछें और माथे पर मौजूद वो लकीर उसे बहुत रोबदार बनाती। उसने काला कुर्ता शलवार पहना और हल्की सुरमई रंग की शॉल कंधे पर डाली। इतने में ही उसकी शख्सियत को 4 चांद लग गए थे। वो निकाह के लिए पुप्पो के घर पहुंच गई। दरख्शां पार्लर के लिए निकली तो काफ़ी देर गुजरने के बावजूद वापस ना लौटी।
सभी मेहमानों में तशवीश दौड़ गई थी। हमजा भाई और पुप्पो न जाने कहाँ गायब थे। वो भी अपनी जगह से उठा और ढूंढता हुआ अंदर आ पहुंचा। पुप्पो को सर पकड़े रोता देखकर वो हैरान हुआ। क्या हुआ पुप्पो? फिरोज के माँ बाप भी वहीं मौजूद थे। हमजा भाई अलग शर्मिंदा से बैठे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मत करो, अब बना लिया तमाम रिश्तेदारों के सामने तमाशा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। पुप्पा गजबनाक लहजे में पुप्पो को इल्जाम दे रहे थे। फिरोज की समझ से बाहर था कि हुआ क्या है पुप्पो को। वो हैरान होता आगे बढ़ा। पुप्पो ने हाथ में पकड़ा कागज उसे पकड़ाया और खुद दुपट्टे में मुंह छुपा लिया। मैं फिरोज से शादी नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है आप मुझे जज्बाती दबाव मिलाकर अपनी मर्जी मुझ पर चला लेंगी? ये सब करने के लिए मुझे आपने मजबूर किया है, वरना आसिम में कोई बुराई नहीं थी। बस वो आपके दुश्मनों में से है और फिरोज आपके भाई का बेटा। प्यार और नफरत के इस रिश्ते में आप बेटी को फरामोश कर गईं। मैं आसिम से निकाह करूंगी, ना कि फिरोज से। अल्फाज थे कि हथौड़ा जो किसी ने फिरोज के सर पर दे मारा था। उसकी होने वाली बीवी उसे ठुकराकर किसी और के लिए भाग गई थी। उसका खून खौल उठा था। ये सब क्या है पुप्पो? वो अपने गुस्से पर काबू करता बोला। वो मेरी नंद के देवर को पसंद करने लगी थी। मेरी नंद ने मुझे इस कदर बातें सुनाई कि अपने से बड़ी उम्र के लड़के पर फिदा हो गई है तुम्हारी बेटी। मैं नहीं चाहती थी कि उसका वहाँ रिश्ता हो और मेरी नंद उसकी जेठानी बने। लड़का ज़्यादा उम्र का नहीं मगर दरख्शां से बड़ा है कई साल। दरख्शां नादान है, अभी उसे समझ नहीं। लिहाजा मैंने यही सोचा कि मैं फिरोज से उसका निकाह करके उसे मजबूर कर दूं और वो फिरोज के साथ ज़िंदगी गुजारे। फिरोज पुप्पो के इस खुले धोखे पर बेहद हैरान था। पुप्पो आपको सोच समझ लेना चाहिए था, या कम से कम हम लोगों को इस सब के बारे में आगाह ज़रूर करना चाहिए था। वो बेहद सदमे में था। मुझे क्या मालूम था ये सब हो जाएगा। और हमजा भाई आप? उसने हैरानी से हमजा की तरफ देखा जो नजरें चुराए बैठा था। आपको भी ये सब मालूम था? तो कम से कम आप ही मुझे बता देते। उसका शिकवा जायज़ था। हमजा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो दोनों भाइयों से बढ़कर थे, मगर जहाँ अपनी बहन की बात आई तो फिरोज को धोखा दे गए। चलें अम्मा, अब मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। वो माँ को कहकर कमरे से निकल गया। बाहर मौजूद लोगों में चचा का ख़ानदान भी मौजूद था। वो सभी सर उभारे कमरे से निकलते नफूस पर नज़र जमाए तमाशा देखने के मुंतज़िर थे। फिरोज़ के लिए ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। उसने दरअसल को दिल तो क्या ख्वाबों ख्यालों में भी बसा लिया था। वो कैसे इतनी जल्दी सब भूल जाता। उस पर पुप्पो और हमजा भाई ने जो ज़ख्म उसे दिया था वो काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी हरा था। पूरे ख़ानदान की और ख़ुद उसकी किस कदर बेइज्जती हुई थी कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के साथ भाग गई थी। ये सब याद आते ही उसका खून खौल उठता। वो घर में भी किसी से ज़्यादा बात ना करता और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता। वो एक नाइट क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उमूमन वो यहाँ हमजा भाई के हमरा आया करता, मगर इस वाक़े के बाद से उसका उनसे कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने भी उससे राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब उसकी नज़र क्लब के अंदर दाखिल होती अपनी चश्मिश चचा की बेटी नूर पर पड़ी, जो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती परेशान सी थी। वो एक लम्हे में ही पहचान गया था। अभी कुछ दिन पहले उसने उसे अपने ही निकाह की तकरीब में देखा था। उसे यहाँ देखते फिरोज़ का खून गुस्से से खौलने लगा। बेशक उनकी ख़ानदानी लड़ाई चल रही थी, वो लोग अपने चचा से नहीं मिलते थे, पर नूर उसके ख़ानदान की इज्जत थी। पहले ही दरख्शा ने ख़ानदान पर जो दाग लगाया था वो कम नहीं था जो अब नूर लगाने चली थी। उसका गुस्सा औध कर आया था। इस लड़की को तो मैं खूब मज़ा चखाऊंगा। एक दूसरे को देखकर ये सभी हाथ से निकलती जा रही हैं। गुस्से से नूर की तरफ बढ़ा। नूर ने उसे अपने सामने देखा तो चौंक गई, मगर दूसरे ही पल खुशी और इत्मीनान की लहर उसके चेहरे पर उभरी थी। वो इसे समझने का मौका दिए बगैर वहाँ बने एक कमरे में ले गया
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے نور سے پوچھا۔ وہ فیروز بھائی، میں دراصل، وہ اپنی انگلیاں مروڑتی گھبرا کر بولی۔ وہ اپنی بات ابھی مکمل نہ کر پائی تھی، تبھی دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ اسی وقت پولیس کی ریڈ پڑی اور ان دونوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایک بار میری بات تو سنیں۔ وہ جیل کی سلاخوں کو غصے سے کھینچ رہا تھا، پر اس کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ او کاکا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، بات ان کے سامنے ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سے شرمندگی سے اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ قصور دونوں بار ہی اس کا نہیں تھا، مگر یہاں موجود سبھی کی نظروں میں وہ مجرم تھا۔ فیروز کے ابا اور چچا دونوں ہی آ پہنچے۔ دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا فیروز کے نکاح والے دن کے بعد سے اب ہوا تھا۔ یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، یہ میری بیٹی اور وہ میرا بھتیجا ہے۔ چچا کے الفاظ سن کر فیروز نے حیرت سے چچا کی جانب دیکھا۔ پولیس مزید تحقیقات کرنا چاہتی تھی، مگر بدنامی کے ڈر سے فیروز کے والد کو بھی بھائی کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دینا پڑا۔ پولیس نے اس وقت تو دونوں کو جانے کی اجازت دے دی، مگر معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بھائی، میرا خیال ہے دونوں کا فوری طور پر نکاح کروانا بے حد ضروری ہے، چچا نے گھر پہنچتے ہی فیروز کے والد کو کہا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے سالوں بعد اپنے بڑے بھائی کے گھر میں قدم رکھا تھا۔ یہ وہی آبائی گھر تھا جہاں دادا کی زندگی میں سب مل جل کر رہا کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد فیروز کے والد نے باپ کی نصیحت کے مطابق گھر تو فروخت نہ کیا، مگر اس وقت جتنا حصہ چھوٹے بھائی کا بنتا تو انہوں نے اپنا باقی کا کچھ حصہ فروخت کر کے بھائی کو دے دیا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی کھٹا رہا اور اس نے حصہ لینے کے باوجود بھی بھائی سے صلح کی کوئی کوشش نہ کی۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ پولیس نکاح نامہ طلب کر رہی ہے جو کل ہی جمع کروانا ہے۔ حمید نے فیروز پر نظریں جمائے پر سوچ لہجے میں کہا۔ ابا، یہ ممکن نہیں، میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس بار فیروز نے صاف انکار کیا تھا۔ دیکھو فیروز، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ پہلے ہی درخشاں نے خاندان کا نام خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ابھی وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو یہ معاملہ اٹھ گیا۔ پولیس آئے گی اور ہم پر طرح طرح کے الزام لگائے گی تو سارا محلہ اور خاندان تماشا دیکھے گا۔ خاندان کی عزت کو سنبھالنے کا بیڑا صرف میرا ہی تو نہیں ابا، یہ تو درخشاں کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کس بات کی سزا بھگتی بھلا؟ تو بیٹا، اتنے بے قصور تم بھی نہیں۔ تم اور نور دونوں ہی رات کے اس پہر اس کلب میں موجود تھے جس کی شہرت شہر بھر میں اچھی نہیں۔ باپ نے اسے لاجواب کیا تھا۔ ابا، ہم ایک ساتھ نہیں گئے تھے، نہ ہی مجھے کچھ معلوم تھا کہ نور وہاں مجھے ملے گی۔ اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں، لیکن جو بھی تھا، تم دونوں ایک ساتھ پولیس کی گرفت میں تو آ گئے تھے۔ اب بہتر یہی ہے کہ اس فیصلے میں ہمارا ساتھ دو۔ وہ ابا سے مزید کیا بحث کرتا؟ خاندان کی عزت وہ یوں رولنے نہ دے سکتا تھا۔ اب اگر اس خاندان کی لڑکیاں اس قدر کم عقل تھیں تو وہ ان کے ساتھ لائن میں کیوں لگتا؟ وہ چپ چاپ باپ کی بات مان کر نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ چچا نور کو لیے اگلے دن ہی چلے آئے۔ وہ اپنے ساتھ نکاح خواہ کو بھی لے آئے تھے۔ نور کے سر پر بڑی چادر ڈال دی گئی۔ نکاح شروع ہو گیا۔ وہ بیزاری سے کبھی سامنے بیٹھے باپ کو تکتا تو کبھی چچا کو۔ جو اس کے دل میں اتری تھی وہ تو دھوکہ دے گئی تھی، اور جو اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ اس کی زندگی میں زبردستی گھس آئی تھی۔ کاش یہ سب نہ ہو اور وقت رک جائے۔ وہ اپنے آپ کو بے بس پرندے کی مانند محسوس کر رہا تھا جو شکاری کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ اس سب کا قصوروار فیروز نور کو سمجھنے لگا۔ یہ سب اس چشمش کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے کیا گل کھلاتی ہے جو رات کے اس پہر وہاں موجود تھی۔ ظاہر تھا وہ اکیلی تو وہاں نہ گئی ہوگی، ضرور کسی کے ساتھ ہی گئی ہوگی۔ وہ طرح طرح کے خیالوں سے گھرا تھا۔ اس کے دل میں نور کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کچھ تو اسے چچا اور چچی ایک آنکھ نہ بھاتے، اور اب انہی کی بیٹی سے نکاح کر کے مزید پھنس گیا تھا۔
میں بیرون ملک رہتا تو ہی ٹھیک تھا، نہ جانے واپس کیوں چلا آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرا کر بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں، اب تو بچے بھی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ ہم نے زندگی کے اتنے سال ناحق جھگڑوں میں گوا دیے۔ اسے چچا کی شرمندہ سی آواز سنائی دی تو اس سے سر ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھا۔ چچا ہاتھ جوڑے اس کے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ نہیں یار، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ حمید فوراً اٹھا اور بھائی کو گلے لگا لیا۔ یہ اچھا طریقہ ہے بیٹی، سر تھوپ کر اب صلح کرنا یاد آیا۔ اسی چچا کے الفاظ ابھی تک یاد تھے جو وہ اس کے باپ کو بول کر مرنا جینا ختم کر گئے تھے۔ چچا ایک بار اپنی بیگم سے تو مشورہ کر لیتے معافی مانگنے سے پہلے۔ فیروز بولے بنا نہ رہ پایا۔ چچی ایک بار پھر نہ آئی تھی، ان کو تو شاید نکاح کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، اور چچا یہاں معافیاں مانگتے پھر رہے تھے۔ فیروز کی بات پر چچا کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فیروز کے ابا کو بیٹے کی بات کافی بری لگی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فیروز کو گھور کر دیکھا۔ ابا وہ دراصل مجھے لگا کہ چچی کو کہیں اعتراض نہ ہو۔ وہ باپ کے سامنے منمنا گیا۔ باپ کا غصہ بہرحال وہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ نہیں، اب میں اس کی نہ سنوں گا، بہت سن لی اس کی۔ چچا لہجے پر زور دے کر بولے اور باہر نکل گئے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو فیروز۔ اس کے اباس کو سرزنش کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ فیروز کو کسی طور سکون نہ آ رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا آخر؟ اس چشمش لڑکی جو شکل سے ہی بے وقوف معلوم ہوتی ہے، اس کو زبردستی اس کے سر ڈال دیا گیا تھا۔ میں اس نور کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، وہ تل ملا رہا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ اس نور سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر وہ اتنی رات کو وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ کتنے سالوں بعد چچا کے گھر آیا تھا۔ آخری بار وہ شاید دادا کی وفات پر کسی کام سے آیا تھا۔ چچا گھر کرائے پر چڑھا کر دوسرے شہر گئے تھے، اب واپس اسی گھر میں لوٹے تھے۔ گھر کا نقشہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر بے چین کھڑا تھا، نہ جانے اسے یہاں آنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے موجود چچی کو دیکھ کر وہ سلام تک کرنا بھول گیا، جبکہ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے فیروز؟ بھائی بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے نئی منطق نکالی۔ جی وہ ٹھیک ہیں۔ وہ فوراً بولا تو چچی ایک طرف ہٹ گئی۔ اندر آ جاؤ۔ میں نور کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں چچا، اس نے چچا کو دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ دیر میں چھوڑ جاؤں گا۔ چچا کی حیرانی دیکھتے اسے وضاحت دینی پڑی۔ کیا مطلب؟ نور سے کیا بات کرنی ہے؟ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ چچی کی حیرت صاف ظاہر کر گئی تھی کہ انہیں نکاح کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ ہاں ہاں تم لے جاؤ۔ نور یہاں آؤ۔ چچا نے چچی کی حیرت کو نظر انداز کر کے نور کو آواز دی اور اسے فیروز کے ساتھ چلتا کیا۔ وہ بدلہ لینے کی خاطر نور کو اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے آیا۔ وہ گاڑی سے اترتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور سامنے رکھے صوفے پر پٹخ دیا۔ تم آدھی رات کو وہاں اس کلب میں کس سے ملنے گئی تھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تو نور کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ٹکا چشمہ اتار کر آنکھیں صاف کی۔ گہری سبز آنکھیں دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پایا اور نظریں چرا گیا۔ وہ دراصل فیروز بھائی، وہ بولتے اٹک گئی۔ میرا مطلب ہے فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں فیروز کا نام لیا۔ میری کالج کی سہیلی کی سالگرہ تھی، اس نے کسی کلب میں سالگرہ کی پارٹی رکھی تھی۔ مجھے اس نے پتہ سمجھایا تھا، میں نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ پارٹی گھر پر ہے، ورنہ ابا مجھے جانے نہ دیتے۔ میں خود ہی پتہ ڈھونڈتی وہاں پہنچی، مگر غلطی سے اس نائٹ کلب میں چلی گئی، مگر مجھے وہاں پارٹی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں پریشان ہو رہی تھی، تبھی آپ دکھائی دیے۔
سوچا آپ سے کہوں گی کہ مجھے میرے مطلوبہ پتے پر پہنچا دیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا۔ وہ روحانسی آواز میں اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ فیروز نے غور سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا فیروز کے سامنے اداکاری کر رہی تھی؟ وہ خاموشی سے ناک صاف کر کے اب اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا فیروز بھائی کہ ابا آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیں گے، ورنہ میں سالگرہ میں جانے کا کبھی سوچتی بھی نہ۔ وہ بولی تو فیروز نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ اس پاگل لڑکی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جس سے نکاح ہو جائے اسے بھائی کہہ کر نہیں بلاتے۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ چڑ کر بولا تو وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فیروز کے دل میں اتھل پتھل مچی تھی۔ نہ جانے اب اسے کیا بے چینی تھی۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس سب کی قصوروار وہ چشمش تھی، مگر اب اسے اس کی بے گناہی پر اعتبار ہو گیا تھا۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کسی بھی طرح سے اپنی ماں پر نہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ اس دن کے بعد سے فیروز کی آنکھوں سے اس کی گہری سبز آنکھیں نکلی ہی نہ تھیں۔ شاید وہ اپنی آنکھیں چھپانے کو ہی وہ چشمہ لگاتی تھی۔ ابا، میں واپس بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ واپس کیوں جاؤ گے؟ یہاں کا سارا کاروبار، کام، جائیداد کون سنبھالے گا؟ ابا وہ سب آپ دیکھ لیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ بیزاری سے بولا تو حمید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بیٹے کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، مگر تب حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو میں صدیق سے نور کی رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ وہ باپ کے الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ بوڑھے ماں باپ کو تو اکیلا چھوڑ جاؤ گے، مگر اس بچی کو کس کی آسرے پر چھوڑ جاؤ گے؟ وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تمہیں وقت دوں، مگر اب چونکہ تم جا رہے ہو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ جس سے بچ کر جانا چاہ رہا تھا، ابا نے اسے اسی کے سر تھوپ دیا تھا۔ وہ تو اس زبردستی کے نکاح اور حالات سے فرار چاہتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کہاں چل سکتی تھی بھلا؟ وہ ابھی بچی تھی، فیروز سے کئی سال چھوٹی تھی، ابھی اس کی تعلیم ادھوری تھی۔ ابا یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمت جمع کر کے بولا تھا۔ پولیس کے معاملات اب دب چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ نکاح طے کیا تھا۔ مجھ میں اور نور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ نکاح کیا گیا اسی خاموشی کے ساتھ اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں نور کو طلاق، بس فیروز اس سے آگے منہ سے ایک لفظ مت نکالنا۔ اپنی زبان اور سوچ دونوں کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ وہ غصے میں گرج کر بولے اور خود پر قابو پاتے رخ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ فیروز جانتا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائی کے معاملے میں کس قدر جذباتی تھے کہ اپنے بیٹے تک کی پرواہ نہ کرتے۔ پہلے اپنی بہن کی خاطر بیٹے کی قربانی دی اور اب اپنے بھائی کی خاطر بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلے تھے۔ ابا سے بعید بھی نہ تھا کہ وہ واقعی غصے میں اسے تھپڑ مار دے، مگر یہ ساری زندگی کا معاملہ تھا۔ ایک تھپڑ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ مگر ابا آپ خود سوچیں، میں نور کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ ہم دونوں بہت مختلف ہیں۔ اماں بھی ان دونوں کی بحث سن کر موجود ہوئیں۔ فیروز، ہم نے تمہارا نکاح چند دنوں کے لیے تو نہ کیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے ختم کر دیں۔ وہ تمہاری بیوی اور ہماری امانت ہے، وہاں پر ایسے کیسے ہم اسے رخصتی سے پہلے طلاق دے دیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اسے اتنی سی عمر میں طلاق کا داغ دے کر اس کے ماں باپ کے در پر آزمائش بنا کر چھوڑ دیں؟ ہم خود بھی بیٹی والے ہیں۔ تمہاری اپنی بہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ دونوں ماں باپ اس کو سمجھانے میں لگ گئے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بات ٹالنے والا ہوتا تو درخشاں سے شادی کے لیے نہ مانتا اور نہ ہی نور سے نکاح کرتا۔
اب جبکہ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ نور کو رخصت کروا کر لے آئیں، تو وہ ان کی نافرمانی کرنے والا کون ہوتا تھا؟ پھپھو کے گھر سے کوئی نہ آیا تھا، حالانکہ اس کے باپ نے خاص طور پر اپنی بہن کو پورے خاندان سمیت مدعو کیا۔ اسے یقین تھا کہ پھپھو اور حمزہ بھائی ضرور آئیں گے۔ وہ آخر تک حمزہ بھائی کا انتظار کرتا رہا، مگر ان میں سے کوئی نہ آیا۔ اس کا دل کچھ اداس ہوا۔ ایک تو غلطی بھی خود کی، اور پھر اکڑ کر بھی خود ہی بیٹھ گئے۔ وہ رات گئے تک باہر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ آدھی رات کو اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ نور دلہن بنی اس کے کمرے میں بستر پر بڑے تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے براجمان تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ شاید سو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس بستر پر جا بیٹھا، مگر اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ بے خبر خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے اپنی نظر نور کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ فیروز نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر دراز اس زور سے بند کی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے فیروز بھائی آپ؟ وہ حیرانی سے بولی تو فیروز کا دل جل کر رہ گیا۔ اسے فوراً ہی احساس ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا لی۔ شوہر ہوں تمہارا، فیروز نے کہتے ہوئے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالا جو اس کی ماں نے اس کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے لیے رکھا تھا۔ اب تم سو جاؤ۔ وہ اپنا تکیہ اور چادر اٹھا کر بالکنی میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ فیروز کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ نور اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر کوشش میں ناکام ہو جاتی، یا شاید فیروز اسے ناکام کر دیتا۔ وہ روحانسی ہو کر فیروز کا چہرہ تکنے لگ جاتی۔ سب کا خیال اور مان رکھنے والا فیروز نہ جانے خود سے کیوں اتنا خفا تھا۔ فیروز کی شادی کے بعد ابا اماں کو عمرے کا خیال آیا تو وہ عمرہ کرنے چلے گئے اور نمرہ کو بھی ساتھ لے گئے، جبکہ خود اس نے بیرون ملک جانے کا ارادہ بدل دیا۔ جس سے بچنے کے لیے جا رہا تھا وہ تو سر پر سوار تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ نور کی سسکیوں سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وہ منہ لیٹے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا نور؟ وہ پریشان ہوا۔ پیٹ میں درد ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد سے دوہری ہوئی۔ کیوں پیٹ میں کیوں درد ہے؟ ایسا کیا کھایا تھا؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں کھایا، وہ اتنی بے چارگی سے بولی کہ فیروز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فیروز نے ڈنر اپنے ایک دوست کے ہمراہ کرنا تھا، کھانا کھانے باہر گیا تھا، گھر میں تو کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ تو تم مجھے کہہ دیتی، اتنا برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فیروز اسے باورچی خانے کے چکر لگاتے دیکھ چکا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجھ سے ڈر؟ پر کیوں؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ آپ ہر وقت تو مجھے ڈانٹتے ہیں۔ وہ شکوہ کنا تھی۔ نہیں، اب نہیں ڈانٹوں گا۔ تم ضرورت کا کوئی بھی کام ہو مجھ سے ضرور کہہ دیا کرو۔ شکر ہے۔ اب اس نے فیروز کو بھائی کہنا تو چھوڑا تھا، وہ اسی وقت اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے چل دیا۔ اماں ابا اور نمرہ عمرہ کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ کی جانب نکلنے ہی والا تھا، تبھی نور چلی آئی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ میں بھی چلوں گی تایا تائی کو لینے، وہ لہجے کو مضبوط کرتی بولی۔ تم رہنے دو، گھر آ جائیں گے تو مل لینا، وہ اس کے حلیے پر ایک نظر ڈال کر بولا، تو وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، جبکہ وہ گاڑی باہر نکال کر ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ نور کہاں ہے؟ اماں نے کوئی تیسری مرتبہ نور کا پوچھا تھا۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر تایا تائی سے ملنے نہ پہنچی تھی۔ میں بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے نور کو کمرے میں اور باہر ہر جگہ تلاش کیا، مگر نور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون نکال کر نور کا نمبر ملایا تو اس کا فون کمرے میں ہی پڑا تھا۔ فون کے نیچے رکھا
मुड़ा हुआ कागज उसने फौरन ही उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मालूम है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, मगर मैं आपको बेहद चाहती हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकते हैं। आप जिसे चाहते हैं आप उससे शादी कर लें। मैं आपका रिश्ता भी लेकर जाऊंगी और अपने हाथ से आपकी दुल्हन को सजाऊंगी। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं आपके काबिल नहीं। आपको 2-4 जितनी शादियां करनी हैं कर लें, पर प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। फिरोज़ खत पढ़कर मुस्कुरा उठा था। बिल्कुल पागल है ये लड़की। कमरे में हर जगह उसकी यादें बिखरी पड़ी थीं। उनकी शादी को 4 माह का अरसा गुजर चुका था, मगर अभी वो दोनों एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर थे। न जाने क्यों वो नूर को याद कर रहा था। वो 4 माह उसके साथ रहकर अपने साथ की आदत डाल गई थी। वो कमरे की कौन कौन सी चीज़ों से नज़रें चुराता। उसकी चूड़ियाँ, किताबें, जूते और अलमारी में लटके उसके कपड़े, और सबसे बढ़कर उसकी वो मानूस सी खुशबू। उसे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि वो नूर के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा नूर ने खोला। वो नूर को देखकर हैरान हुआ। चश्मे के बगैर सब्ज़ आँखों में हैरत उभरी थी। उसके घुंघराले बालों की लटें उसके चेहरे पर लटक रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो खुशगवार हैरत के साथ बोली। उसकी शफाफ रंगत चमक उठी थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वो मुस्कुराकर बोला तो नूर मुस्कुरा दी। पर क्यों? उसका भी नखरे दिखाने का मूड था। ताकि तुम तैयारी कर सको। कैसी तैयारी? वो नासमझी के अंदाज में बोली। मेरा रिश्ता उस लड़की के लिए ले जाने की तैयारी जिसको मैं पसंद करता हूँ। वो अपनी हंसी दबाकर बोला तो नूर ने चौंक कर उसे देखा। आप वाकई किसी को पसंद करते हैं? वो फौरन रोहासी हुई। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम अपने हाथ से मेरी दुल्हन सजाओगी। वो बड़ी मुश्किल से हंसी काबू करता बोला। वो तो मैंने वैसे ही डायलॉग मार दिया, किसी कहानी में पढ़ा था मैंने। मुझे क्या मालूम था आप संजीदा हो जाएंगे और सच में पार्लर का खर्चा बचाएंगे। अब की बार फिरोज़ को अपनी हंसी काबू ना करनी पड़ी और उसने एक जानदार कहकहा लगाया था। नूर झेंप कर रह गई। मेरी इकलौती बीवी बनकर मेरे साथ चलोगी, बेवकूफ़ लड़की। वो अपना हाथ नूर के सामने फैलाकर बोला तो नूर ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, आप कुछ देर से मनाने आए हैं। नूर की बात पर उसके दिलो दिमाग में सुकून उतर गया। चचा चची के लाख इसरार के बावजूद वो नूर को दरवाजे से ही लिए पलट आया।